معزز ناظرین و محترم سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری دوسری نشست ریاض الصالحین علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی ہے۔ اس سے پہلے کی نشست میں آپ نے مقدمہ سماعت فرمایا، اب یہاں سے کتاب کا آغاز ہے۔ سب سے پہلا باب جو علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور سب سے پہلے جن مضمون کی احادیث کو علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمایا ہے وہ مضمون ہے اخلاص اور نیت۔ آپ نے اخلاص اور نیت کے متعلق یہ باب میں احادیث کریمہ کو جمع فرمایا۔ فرماتے ہیں باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ۔ یہ اخلاص کا بیان ہے اور نیت کو حاضر کرنے کا بیان ہے، تمام اعمال میں، تمام اقوال میں اور تمام حالتوں میں، البارزۃ والخفیۃ، چاہے وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت یعنی اچھی نیت کرنا ضروری ہے۔ اخلاص کا مطلب کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو طلب کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو اخلاص سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز ہی اخلاص اور حسن نیت کے بیان سے کر کے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ اے دنیا والوں، قول ظاہری ہو، اقوال ظاہرہ، اعمال ظاہرہ ہو یا اعمال باطنہ ہو، تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اگر نیت اچھی ہو اور اس میں اخلاص ہو، جو کام کیا گیا ہے وہ خدا کی رضا کے لیے ہو، تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ورنہ اس عمل، اس قول اور اس فعل کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی اعتبار اور اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آئیے ہم کتاب کا آغاز فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما امروا، ان کو حکم نہیں دیا گیا، الا مگر، لیعبدوا اللہ، وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص، اس کے دین کے مخلصین، اخلاص کے ساتھ، لہو اللہ تعالیٰ کے لیے، الدین دین، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کریں۔ لیعبدوا اللہ، وہ عبادت کریں اس حال میں کہ خالص کرتے ہوئے، لہو اللہ تعالیٰ کے لیے، الدین دین کو، یعنی اللہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، حنفاء، یکسو ہو کر۔ اس آیہ کریمہ میں جن کو حکم دیا گیا وہ ذوات انبیاء سابقین کی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ انبیاء کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، حنفاء، یکسو ہو کر، اور وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، نماز پڑھیں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی سچا دین اور قائم رہنے والا دین ہے۔ یہ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کا حکم فرمایا ہے کہ عبادت میں اخلاص ضروری ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانوروں کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا، البتہ تمہارا تقویٰ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ اللہ نے سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اور نہ جانوروں کا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقویٰ منکم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو
تمہاری جانب سے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانوروں کے گوشت کی ضرورت ہے، نہ اس کے خون کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں گوشت اور خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اعتبار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لحاظ صرف تقوی اور پرہیزگاری کا ہوتا ہے۔ وقال تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک مقام پہ فرمایا، قل، آپ فرما دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اے لوگوں اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، ہر دو صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، قلب کی کیفیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے سینوں میں کوئی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم فرمایا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ڈھکی چھپی، ظاہر پوشیدہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ بہرحال علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 آیات بینات کو اس مضمون سے تعلق رکھنے والی ذکر فرمایا۔ اس کے بعد آپ سب سے پہلی روایت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد اللہ بن قرط بن رواح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب القرشی العدوی رضی اللہ عنہ قال، حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ وانما لکل امرئ، ہر آدمی کے لیے ما وہی ہے نوا جس کی وہ نیت کیا، یعنی ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ نیت اچھی ہو تو اچھا بدلہ ملے گا، اگر نیت اچھی نہ ہو، نیت بری ہو تو برا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت انہی کی طرف سمجھی جائے گی۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، یعنی جس کی نیت، جس کا ارادہ، جس کا قصد اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجاوری میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہجرت کرنا ہو، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی سمجھی جائے گی اور اس کو اس ہجرت پر ثواب دیا جائے گا۔ ہجرت کے معنی ہے چھوڑنا، اس کے لغوی اور لفظی معنی آتے ہیں چھوڑنا، یعنی اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے مقام کی طرف ہجرت کرنا۔ دار الکفر سے، جو مقام کفر کا ہے، جہاں پہ کفار کا غلبہ ہے، اگر اسلام پہ قائم رہنا وہاں مشکل ہو جائے تو ایسے مقام کو چھوڑ کر ایسے دارالسلام کی طرف ہجرت کرنا، ایسے مقام کی طرف ہجرت کرنا جہاں پہ امن و سلامتی ہو، چین و سکون ہو، اور آدمی اطمینان کے ساتھ اپنے دین اور ایمان اور اپنی عبادت اور اپنی توحید پر قائم رہ سکتا ہو، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ ابتدائی دور میں جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو مکہ مکرمہ میں کیونکہ کفار مکہ اور قریش مکہ نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت مسلمانوں پر فرض فرمائی تھی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہجرت کی۔ اسی کے پس منظر پیش منظر میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ جس کسی انما لکل امرئ ما نوی، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کیا۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی سمجھی جائے گی، یعنی اس کو اس ہجرت کرنے پر ثواب دیا جائے گا۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا، اور جو اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کی طرف جا رہا ہے، یعنی ہجرت کر رہا ہے، لیکن ہجرت کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے نہیں، ایمان کے لیے نہیں، اپنی توحید کی سلامتی کے لیے نہیں، عبادت کی سلامتی کے لیے نہیں، بلکہ ہجرت کرنے کا مقصد لدنیا، دنیا کے لیے ہے، دنیا طلبی ہے، یصیبها، جس کو وہ پا رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، او امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت کی
عورت کی طلب میں کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے آدمی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ہجرت کرتا ہے، ینکحها فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو ایسے آدمی کی ہجرت اسی کی طرف سمجھی جائے گی جس کی طرف وہ ہجرت کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ رسول کے حکم کی بجاوری میں، خدا کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، یہ سمجھ کر ہجرت نہ کرے، بلکہ دنیا کے لیے یا عورت کے لیے ہجرت کرے، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں اس کی ہجرت کا کوئی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی جزا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اس کی نیت کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ ایسے آدمی کے لیے کوئی اجر ثواب نہیں ہے۔ اب یہ حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ یعنی حضور نے یہ کیوں بیان فرمایا کہ جو کوئی آدمی دنیا کے لیے ہجرت کرے یا عورت کے لیے ہجرت کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف وہ ہجرت کیا؟ آپ اس حدیث شریف کے پس منظر کو سمجھے۔ یہ فتح مکہ، یعنی جس وقت فتح مکہ بھی نہیں ہوا تھا، مکہ فتح ہونے سے پہلے جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ مدینہ منورہ ہجرت کر رہے تھے، اس وقت کا حضور پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تھے۔ تو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنا یہ صحابہ پر فرض تھا، چونکہ کفار مکہ اور قریش مکہ نے صحابہ کو مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل کر دیا تھا، تو مدینہ منورہ کو صحابہ مکے سے ہجرت کر رہے تھے، تو سب ہجرت کر رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، لیکن ایک صاحب نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، لیکن ان کی ہجرت کرنے کا مقصد اور ان کا ارادہ یہ تھا، شارحین بیان فرماتے ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ کرمانی، مختلف شراح بخاری، شراح مسلم، علامہ نووی، مختلف محدثین نے، شارحین نے بیان کیا ہے کہ ایک عورت، ایک خاتون تھی جن کا نام ام قیس تھا، جن کو ام قیس کہا جاتا تھا، ام قیس بلایا جاتا تھا۔ وہ خاتون سے ایک صاحب شادی کرنا چاہتے تھے، تو خاتون نے یہ شرط لگائی کہ آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں گے تو میں آپ سے مدینہ میں شادی کروں گی۔ تو ایک صاحب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اس عورت سے شادی کرنے کے لیے، ان خاتون سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کیے، تو صحابہ میں یہ مشہور ہوا کہ یہ جو صاحب ہجرت کیے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجاوری میں نہیں، بلکہ ام قیس نامی خاتون اور ام قیس نامی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کیے، اس لیے ان کا نام ہی پڑ گیا مہاجر ام قیس، یعنی ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والے، مہاجر یعنی ہجرت کرنے والے، تو وہ صاحب کا نام ہی رکھ دیا گیا مہاجر ام قیس۔ اللہ بہتر جانتا ہے حکمت اور مصلحت کیا ہے، شارحین نے، محدثین نے، کسی نے بھی ان کا نام بیان نہیں کیا، ان کو صرف اسی لفظ سے یاد کیا جاتا ہے مہاجر ام قیس۔ تو وہ ہجرت کیے، تو اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دنیا کی طلب میں ہجرت کرے، عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرے، تو ایسے آدمی کو ہجرت کا ثواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کی ہجرت اسی کی طرف سمجھی جائے گی جس کی طرف وہ ہجرت کرے۔ متفق علی صحتہ۔ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کی صحت پر اتفاق کیا گیا ہے۔ کس نے اتفاق کیا ہے؟ متفق علی صحتہ، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے اپنی کتابوں میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ آگے آپ بیان کرتے ہیں رواہ، علامہ نووی فرماتے ہیں رواہ، اس روایت کو کوٹ کیا ہے اماما المحدثین، محدثین کے دو اماموں نے، ایک ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ بن بردزبہ الجعفی البخاری، ایک امام بخاری، ایک محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، و ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری رضی اللہ عنہما فی صحیحیہما اللذین ہما صح الکتب المصنفہ۔ یہ وہ روایت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اپنی کتابوں میں ذکر